اس طرح سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ اطمینان والی روح ہے، اور جو اطمینان والی روح ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہے۔ تو اسی روح کو خطاب ہوتا ہے جب وہ واپس پلٹتی ہے اپنے پروردگار کی طرف، عالم برزخ کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ تو راضی ہے اور اللہ کی قضاء و قدر پہ تو راضی ہے اور اللہ تجھ پر راضی ہے۔ یہ راضیۃ مرضیہ یہ جو ہے یہ اس نفس مطمئنہ کی ہی صفتیں ہیں کہ وہ ایسا نفس ہے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ مرضیہ یعنی اب وہ مورد پسند ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضایت اس کو حاصل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ حالت کب پیدا ہوتی ہے؟ پہلے انسان کو اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہونا پڑتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خداوند عالم کی اطاعت میں صبر کرے، مشکلات میں صبر کرے، تو پھر وہ اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہے۔ جب وہ راضی ہے انسان اللہ کی قضاء و قدر پر، تو ظاہر ہے کہ پروردگار جو ہے پھر اس سے کیوں ناراض ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اس کا بندہ حقیقی بن گیا ہے، اللہ کا خالص بندہ بن گیا۔ تو جب اس کا خالص بندہ ہے، اس کا حقیقی بندہ ہے، تو وہ اللہ کی منشا پر، اللہ کی رضا پر راضی ہے، تو ظاہر ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کو حکم ہوتا ہے فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ اور مفسرین کہتے ہیں قرآن مجید میں کہیں اور اس مقام کے علاوہ کہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو اپنی طرف اضافہ نہیں کیا۔ وادخلی جنتی، میری خاص جنت میں آ جا۔ تو جنتیں تو ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ خاص شرف ہے اس نفس مطمئنہ کے لیے کہ اسے کہا کہ تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری خاص جنت میں آ جا۔ تو عزیزان گرامی، انسان کا اخلاق کب بہتر ہوگا؟ جب قلب سلیم وہ رکھے، تزکیہ نفس کرے، گناہوں سے بچے، واجبات کو ادا کرے، محرمات سے بچ جائے، تو اس وقت اس کا نفس جو ہے پاکیزہ ہوگا۔ اور جب نفس پاکیزہ ہو تو پھر اس میں خلق و خو جو ہے وہ بھی بہتر آ جاتی ہیں۔ اگرچہ بعض ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان میں بہت زیادہ پاکیزہ نہ بھی ہو، تو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں خوبیاں ہوتی ہیں۔ کوئی مہمان نواز ہوتا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر نفس کی پاکیزگی ساتھ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا، اور اس میں کسی قسم کا ریا نہیں ہوگا، اور اس میں شہرت، عزت اور اس قسم کی دوسری جو چیزیں ہیں جو کہ حقیقت میں دنیا ہی ہے، اس کے لیے وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے لیے ہی کام کرے گا۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری اتنی ضروری ہے کہ ہم جگہ جگہ پر قرآن شریف میں اور حدیث نبوی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے اور تقوی الہی اختیار کرنے کی بہت زیادہ دعوت دی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ والشمس اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر فرمایا ہے
جو مطلب اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ سماعت فرما لیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ والشمس میں ارشاد ہو رہا ہے والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جب اس کی روشنی چھا جاتی ہے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم جب اس کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناہا، مجھے آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا، مجھے زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، والنفس وما سواہا، مجھے انسان کی جان کی قسم، وما سواہا، اور اس کی قسم جس نے اس کو سنوارا ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس نفس کو الہام کیا ہے، کس چیز کا الہام کیا ہے؟ فجورہا وتقواہا، فجور کا بھی اور تقوی کا، برائی کا بھی اور اچھائی کا بھی، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، ہم نے انسان کے نفس کو اس کی ہدایت کر دی ہے، الہام کر دی ہے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہی کامیاب ہوا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نفس کو پاکیزہ قرار دے لیا، اس نفس کی پاکیزگی کی، وہ کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ گھاٹے میں رہا، برباد ہو گیا، نقصان میں گیا، من دساہا، جس نے اس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی قسمیں کسی ایک سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کھائی، 11 قسمیں کھائی ہیں اور پھر مطلب کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم بھی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن کب قسم کھاتے ہیں؟ جب ہمارا مخاطب جو ہے وہ ہماری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا، یا یہ ہے کہ ہم پر کسی قسم کا الزام لگ گیا ہے تو ہم اس الزام سے چھٹکارے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ اللہ کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، یا اللہ کی قسم یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ تو اب یہ دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے اللہ کی قسم اور دوسرا جملہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے یا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو اب یہ جو دو جملے ہیں، پہلے جملے کو کہتے ہیں جملہ قسمیہ اور دوسرے جملے کو کہتے ہیں جواب قسم۔ تو ایک ہے قسم، جیسے واللہ باللہ تاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم جو کھائی جاتی ہے، اور ایک وہ موضوع ہوتا ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے، ایک حرف قسم ہے جیسے واو ہے، تے ہے، اور ایک اللہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ موضوع جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور ایک ہے اس قسم کا جواب، کہ جب قسم جو آپ نے کھائی ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ کی قسم اور اس کے بعد چپ کر جائے، تو آپ کہیں گے بھائی اللہ کی قسم آپ نے کھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو بعد میں جملہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ تو ایک قسم، ایک جواب قسم۔ تو ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ مخاطب ہماری بات پر یقین نہیں کرتا، یا یہ ہے کہ ہم کسی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی نے ہم پر کوئی چیز کا الزام لگا دیا تو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا، تو اس طرح قسم کھائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو اصدق الصادقین ہے وہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے، ایک تو یہ کہ جیسے اس میں والشمس والضحاہا،